پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ ریلیجس مائنورٹیز مسلسل اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو وہ ٹارگٹ ہوتے آئے ہیں پاکستان کے اندر، اور اس چیز میں ہمیں کوئی امپروومنٹ نظر نہیں آ رہی. کیا وجوہات سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جب سے پاکستان کا قیام ہوا تب سے یہ صورت نہیں تھی. قیام پاکستان کے وقت تو جو یہاں لوگ رہتے تھے جو نہیں بھی تھے مسلمان، انہوں نے پاکستان کی تحریک میں باقاعدہ حصہ لیا. یہ جوشوا فضل الدین دیکھیں، اور پھر جو ہماری پہلی کابینہ تھی قائد اعظم نے جو بنائی، اس میں بھی ہمارے تھے غیر مسلمان تھے اور ان کو موقع دیا گیا ہر لحاظ سے. یہ تو بعد میں آہستہ آہستہ، اور میں سمجھتی ہوں 1970 میں جا کے زیادہ عدم برداشت اور لوگوں میں یہ ہوا ہے کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ انہیں مل جائے، اور وہ ملنے کی وجہ یہ ہے کہ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیں. یہ دیکھیں نا، شانتی نگر بھی دکھا رہے تھے 1997 میں. میری عدالت میں یہ بات آئی تھی تو میں نے کہا جی جنہوں نے بھی قبضہ کیا ہوا ہے، میں نے کسی کو بات نہیں سننی، ان کو نکال دیں باہر، اور جن کے تھے ملکیت یا ملکیت نہیں تھی اس میں رہائش تھی ان کو واپس کریں. پورے ملک کے اندر ہم نے دیکھا کہ پہلے بعض کچھ صوبوں میں ہم یہ چیزیں دیکھ رہے تھے، مگر اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ محدود نہیں رہا. یہ KPK سے بلوچستان سے نکل کر سندھ اور پنجاب میں بھی پہنچ چکا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل تو یہی ہے کہ لوگوں کو اس بات پہ ہم شعور دلائیں کہ ہر انسان دوسرے کے برابر. اور یہی بات قائد اعظم نے ہمیں کہی تھی 11 اگست کو. انہوں نے کہا تھا آج جب پاکستان قائم ہوا ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تمام جو لوگ یہاں بستے ہیں وہ برابر کے شہری ہیں، چاہے وہ اپنے کلیساؤں میں جائیں، چاہے مندروں میں جائیں، چاہے مسجدوں میں جائیں. ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اینڈ ریلیجن ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا بزنس آف دا اسٹیٹ. لیکن جو وقت گزر گیا، سیاستدان بھی ایسے آتے رہے جو اس بات میں زیادہ کر رہے تھے اصرار کہ جی نہیں یہ مسلمانوں کے لیے بنی ہے، اور اسلامک ریپبلک پھر اس کا نام رکھ دیا 1956 کانسٹیٹیوشن میں. اور پھر آہستہ 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 یہ جو ہے بات کہ یہ ہے ہی صرف مسلمانوں کا ملک، اور جو نہیں ہے مسلمان وہ چلے جائیں یہاں سے، اس کو تقویت ملی. اور مسلمانوں کے بھی آپس میں دیکھی کیا حالت ہے، فرقہ بندی ہے، کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے؟ اب کیا ہے، کوئی فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتا ہے، کوئی فقہ حنفیہ سے رکھتا ہے، کوئی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم فقہ حنفیہ میں بھی آگے حصے ہیں اور فقہ جعفریہ میں بھی حصے ہیں. آپ دیکھیں جہاں کوئٹہ میں ہزاراز کے ساتھ کیا کیا، آپ مسلمان ہیں سارے، لیکن بس اس لیے کہ وہ سوچے یہ یہاں آئیں گے، یہ محنت کریں گے، یہ پڑھے لکھیں گے، یہ ملازمتوں پہ بھی چھا جائیں گے، زمینوں پہ بھی قابض ہو جائیں گے. بس میں سمجھتی ہوں اب تو شاید بہتر ہو گیا. جب میں گئی تھی اس وقت تو ہزارہ کے جو تھے کمیونٹی، ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہوئی تھی. وہاں جو ان کی منڈی تھی اس میں کوئی آگ بھی لگی تھی، کوئی بم بھی پھٹے تھے، پھر ان کے قبرستانوں کی بڑی ہو رہی تھی اسی طرح تحقیر. اور اصل میں ہمارا سب سے بڑا تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندرونی حالات میں بھی سب سے زیادہ جو کم آگے ترقی یافتہ ہے علاقے وہ ہیں بلوچستان کے. ان کو ویسے ہی احساس کمتری ہے، اور وہاں پہ پھر اگر باہر سے لوگ آتے جو ہزاراز ہیں، میں نے تو دیکھا پڑھنے لکھنے میں بھی وہ کوشش کرتے ہیں زیادہ. جہاں بھی کوئی ہوتا ہے گروہ جو اقلیت ہوتا ہے وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ ہم اپنی پہچان بنانے کے لیے بہتر حالات کی طرف جائیں، ہم پڑھیں بھی زیادہ، محنت بھی زیادہ کریں، جو بھی کام کریں ہنر بھی کریں تو وہ بہتر ہمیشہ ہو. لیکن اس کو بجائے اس کے کہ اس کی داد دیں جو لوگ ہیں اکثریت میں، وہ نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ شاید ہمارا راستہ روک لیں گے، ہماری روزی روٹی پہ ہاتھ ڈالیں گے. تو یہ بس ہر جگہ یہی بہت مشکل ہے. اور جب تک ہم آبادی کو کم نہیں کرتے یہ مسئلے ہمارے حل ہو گئے نہیں. جب پاکستان بنا تھا میرے سامنے بنا، میں چھوٹی سی بچی تھی، 5 سال کی تھی، لیکن اطمینان تھا، سکون تھا، زندگی آرام سے گزرتی تھی. سڑکوں پہ اس طرح لوگ جو ٹریفک ہے وہ نہیں ہوتی تھی جیسے اب ہے. اب تو کوئی نظم و نسق ہی نہیں ہے.
مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔